امام حسن علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں بی بی ام فرواہ نے ایک خواب دیکھا۔ بی بی خواب میں دیکھتی ہیں کہ امام حسن ایک خوبصورت پھول بی بی فرواہ کو دیتے ہیں اور پھر ایک طوفان اٹھتا ہے۔ امام حسن آنکھوں سے غائب ہو جاتے ہیں اور اس پھول سے خون ٹپکنے لگتا ہے۔ بی بی اتنے میں دیکھے کہ خواب میں وہ پھول بی بی کے ہاتھوں سے جا کے کسی صحرا میں گر جاتا ہے اور اس پھول کی پنکھڑیاں زمین پہ بکھر جاتی ہیں۔ اتنے میں آسمان سرخ ہونے لگتا ہے اور امام حسین اس پھول کے پتوں کو چنتے ہیں۔ بی بی ام فرواہ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ زار و قطار روتی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے جیسے ہی بی بی کو دلاسا دیا تو بی بی ام فرواہ نے خواب بیان کیا اور آپ فرماتے ہیں، اے ام فرواہ، ان قریب مجھے شہید کیا جائے گا اور میرے بھائی حسین پہ ایسی غربت آ جائے گی کہ اس کو بے جرم و خطا کربلا کی گرم زمین پہ قتل کیا جائے گا اور میرے اس معصوم بچے قاسم کی لاش کو صحرا میں پامال کیا جائے گا۔ پھر امام حسن فرماتے ہیں، اے فرواہ، ہماری اس قربانی کے بغیر اللہ کے دین کا بچنا ناممکن ہے۔ بی بی ام فرواہ فرماتی ہیں، اے امام وقت، اگر اللہ کے دین پہ مجھے اپنا قاسم قربان کرنا پڑے تو میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بی بی ام فرواہ کے والد کا نام امراء القیس یمانی ہے، جو یمن کا بہت بڑا تاجر تھا اور جس نے امام علی علیہ السلام کے قدموں کو چوم کے اپنی تمام دولت امام علی علیہ السلام کے سپرد کی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے ان کی 2 بیٹیوں میں برابر تقسیم کر کے ان کو مدینے میں ہی گھر بنا کے دیا تھا۔ پھر امراء القیس نے اپنی بڑی بیٹی بی بی سلمہ کی شادی امام حسن سے کرنے کی گزارش کی اور اپنی چھوٹی بیٹی رملہ امام حسین سے کروانے کی امام علی کے سامنے گزارش کی۔ امام علی نے دونوں شہزادوں اور دونوں شہزادیوں کی رضامندی سے شادی کروائی اور بڑی بیٹی کا نام ام فرواہ رکھا اور چھوٹی بیٹی کا نام ام رباب رکھا۔ فرواہ کا مطلب مالدار، دولت مند، کیونکہ بی بی ام فرواہ بہت بڑی جاگیردار تھی۔ امام حسن علیہ السلام کا جو دسترخوان مدینے میں چلتا تھا، اس دسترخوان کو بی بی ام فرواہ چلاتی تھی۔ آپ کے در سے کبھی بھی کوئی سوالی خالی نہیں جاتا تھا۔ بی بی ام فرواہ کی شادی امام حسن علیہ السلام سے 35 ہجری میں ہوئی۔ اللہ نے آپ کو 38 ہجری میں ایک بیٹی عطا کی جس کا نام امام علی علیہ السلام نے فاطمہ رکھا، اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن، اس بیٹی کا نکاح حسین کے بیٹے علی زین العابدین سے کرنا، کیونکہ تیری بیٹی اور حسین کے بیٹے سے ہی آگے سادات کی نسل چلنی ہے۔ آج جو بھی حسینی سید جہاں رہتا ہے وہ حسنی سید بھی ہے، حسینی سید بھی ہے، کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام کے نانا امام حسن علیہ السلام تھے اور امام محمد باقر علیہ السلام کے دادا امام حسین علیہ السلام تھے۔ اللہ نے بی بی ام فرواہ کو 7 شعبان 47 ہجری ایک شہزادہ عطا کیا جس کا نام امام علی علیہ السلام نے قاسم رکھا، یعنی تقسیم کرنے والا۔ شہزادہ قاسم کی آنکھیں ہو بہو امام علی علیہ السلام سے ملتی تھیں اور پیشانی اور گال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور پھر 12 شعبان 49 ہجری کو اللہ پاک نے بی بی ام فرواہ کو عبداللہ ابن حسن عطا کیا۔ آپ کے دونوں ہی شہزادے کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ بس جیسے ہی 50 ہجری کے سفر کا مہینہ آتا ہے تو ایک رات امام حسن علیہ السلام بی بی ام فرواہ کو طلب کرتے ہیں اور ایک تعویذ لکھ کے یہ وصیت کرتے ہیں کہ اے فرواہ، اب ان قریب تم اپنی آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گی۔ یہ تعویذ قاسم کے بازو پہ باندھ لینا اور جب غربت کی انتہا ہو جائے اور قاسم مجھے حد سے زیادہ یاد کرنے لگے تب اس تعویذ کو کھولنا۔ بس جیسے ہی امام حسن کی شہادت ہوتی ہے، امام حسین علیہ السلام شہزادہ قاسم کو اپنی پلکوں پہ رکھتے ہیں، کبھی بھی ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ ان کے بابا کی شہادت ہو چکی ہے۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ آپ راتوں کو اٹھ کے علی اکبر کے چہرے کا بوسہ لیتے تھے کیونکہ آپ کی صورت رسول اللہ سے ملتی تھی۔ علی اکبر شہزادہ قاسم سے عمر میں 5 سال بڑے تھے، لیکن جب شہزادہ علی اکبر امام حسین کی گود میں ہوتے اور شہزادہ
कासिम इमाम हुसैन के करीब आते तो आप अली अकबर को अपनी गोद से उठा के शहजादा कासिम को अपनी गोद में लेते ताकि मेरे भतीजे को कभी भी यतीमी का एहसास ना हो। बस दौर बदलता जाता है, सादात पे जुल्म बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि सन 61 हिजरी में करबला आ पहुँचते हैं। जैसे ही 10 मुहर्रम का सूरज तुलू होता है, हर कोई जवान इमाम हुसैन के पास आके इजाजत लेता है और शहादत का जाम पीता जाता है। जनाब कासिम बार बार कोशिश करते हैं कि वो भी अपने चचा के पास जाएं, उन्हें भी इजाजत मिले और वो भी मैदान में जाके कुफ्फार को फिन्नार करें। लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन की नजर शहजादा कासिम के मासूम चेहरे पे पड़ती है, आप उन्हें इजाजत नहीं देते और ये कहते हैं, ऐ कासिम, मुझे जब जब हसन की याद आती है मैं तुझे देख लेता हूँ। ऐ मेरे बच्चे, मैं तुझे कैसे इजाजत दूं? तू मेरे भाई की निशानी है। बस जनाब कासिम ज़ारो कतार रोते हैं। बीबी उम्मे फरवा ने जैसे देखा कि शहजादा कासिम इमाम हसन की शहादत के बाद आज पहली मर्तबा तन्हा बैठे हैं और ज़ारो कतार रो रहे हैं, आप करीब आती हैं और फरमाती हैं, ऐ मेरे बच्चे, क्या बात है? शहजादा कासिम पूरी बात बताते हैं कि मुझे मेरे चचा इजाजत नहीं देते, मुझे भी अल्लाह के दीन पे कुर्बान होना है। इतने में बीबी उम्मे फरवाह को इमाम हसन की बात याद आती है। आप जनाब कासिम से फरमाती हैं, ऐ मेरे बच्चे, तेरे बाजू पे एक तावीज बंधा है जो तेरे बाबा ने लिख के दिया था कि जब गुर्बत की इंतहा आ जाए तो इस तावीज को खोल देना, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलात खत्म कर देगा। आज इस तावीज को खोल दे। बस दोनों माँ बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के तावीज को चूम के खोलते हैं तो उसमें ये लिखा होता है, ऐ मेरे भाई हुसैन, इस मेरे बच्चे को भी इजाजत दे दो ताकि ये भी अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो जाए। जैसे ही जनाब कासिम ने ये पढ़ा कि ये तावीज तो इमाम हुसैन के लिए इमाम हसन ने लिखा है, आप दौड़ते हुए जाते हैं और इमाम हुसैन के कदमों पे हाथ रख के इमाम हसन का तावीज देते हैं। इमाम हुसैन ने जैसे ही तावीज इमाम हसन देखा तो ज़ारो कतार रोते हैं और फरमाते हैं कि हसन तो मेरा भी इमाम है, आज हसन का हुक्म ये मैं कैसे टाल सकता हूँ? ऐ कासिम, जा अपनी माँ से अलविदा कह के आ। जनाब कासिम जैसे ही खैमे में जाते हैं, बीबी उम्मे फरवा शहजादे के चेहरे को चूम के कहती है, ऐ मेरे बच्चे, ऐसी कुर्बानी देना कि जनाब फातिमा ज़हरा के सामने मैं सुरखरू हो जाऊं। बस शहजादा खैमे से बाहर आता है और जनाब अब्बास जो जंग में शहजादा कासिम के उस्ताद थे उनको तैयार करते हैं। जनाब अब्बास के पास जितनी भी ज़रा थी वो सब बड़े जवानों की थी और जनाब कासिम की उम्र मुबारक सिर्फ अभी 13 साल की थी। बस जैसे ही जनाब अब्बास शहजादा कासिम को ज़रा पहनाना चाहते हैं, कोई भी ज़रा शहजादे को पूरी नहीं आती। इतने में जनाब कासिम कहते हैं, ऐ चचा अब्बास, मैं ज़रा के बगैर लड़ूंगा। बस इमाम हुसैन से इजाजत लेके शहजादा कासिम मैदान में आते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह के दीन के मुनकरों, तुमने मेरे चचा हुसैन को अकेला समझा है, आओ मुझसे लड़ो। पूरा मैदान हैरान हो जाता है कि ये रोब किसका है। इतने में आवाज गूंजती है, ये हसन का बेटा कासिम है। आपके मद्दे मुकाबिल जो भी जाता फिन्नार होता। इतने में अजरक नाम का एक पहलवान जिसकी बहादुरी पूरे अरब में मशहूर थी, वो हंस हंस के कहता है कि इस बच्चे के लिए तो मेरे बेटे ही काफी हैं। अपना एक बेटा भेजता है, जनाब कासिम उनको फिन्नार करते हैं। दूसरा बेटा भेजता है, जनाब कासिम उनको भी फिन्नार करते हैं। जब उसके सारे बेटे मारे जाते हैं तो फिर वो खुद मैदान में आता है तो जनाब कासिम एक ही वार से उसको भी फिन्नार कर देते हैं। इतने में उमर बिन साद कहता है, ये अली का शेर है, इसे फर्दन मुकाबला करना नामुमकिन है, सब मिल के हमला करो। जनाब कासिम को फौज घेर लेती है। दूर से जनाब अब्बास देखते हैं, करीब जाना चाहते हैं। इतने में देखें कि शहजादा कासिम लश्कर को चीरते हुए मैदान में जाहिर होते हैं और पूरे लश्कर से लड़ते रहते हैं। जनाब कासिम आवाज देते हैं, ऐ चचा अब्बास, मुझे जंग लड़ने दीजिए। जनाब अब्बास वहीं रुक जाते हैं। उमर बिन साद हैरान हो जाता है कि ये छोटा सा बच्चा अरब के बड़े बड़े बहादुरों को एक ही वार में मार देता है।
عمر بن سعد کہتا ہے اس بچے کو چاروں طرف سے گھیر دو اور دور سے تیر مارتے رہو۔ 3000 کا لشکر پیچھے سے آتا ہے اور تیروں کی بارش ہوتی ہے۔ اتنے میں کوئی ظالم جناب قاسم کی پیٹھ میں نیزہ مارتا ہے۔ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں۔ جیسے ہی یہ منظر امام حسین نے دیکھا تو آپ سے نہ رہا گیا کہ ایک معصوم بچے کو پوری فوج مل کے مار رہی ہے۔ آپ اور جناب عباس دوڑ کے میدان میں آتے ہیں۔ اتنے میں مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف بھاگتے ہیں، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف بھاگتے ہیں۔ جناب قاسم زمین پہ ہوتے ہیں اور گھوڑوں نے آپ کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ کسی بھی شہید کی لاش زندہ پامال نہیں ہوئی، لیکن امام حسن کا غریب بیٹا کربلا کی زمین پہ پامال ہوتا گیا۔ امام حسین جیسے ہی میدان میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہیں جناب قاسم کا ہاتھ پڑا ہے، کہیں جناب قاسم کی ٹانگ رکھی ہوئی ہے، کہیں جناب قاسم کا سر پڑا ہے، کہیں جناب قاسم کے جسم کا گوشت بکھرا ہوا ہے۔ آپ اپنی ابا میں جناب قاسم کے جسم کو چنتے ہیں اور خیمے کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں، اور وہاں بی بی ام فروا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کی لاش آئے گی۔ امام حسین کو دور سے دیکھا، بی بی عرض کرنے لگی اے امام وقت، میرے بچے کی لاش کہاں ہے؟ امام حسین جیسے ہی اپنی ابا بی بی ام فروا کو دیتے ہیں، آپ کھول کے دیکھ کے زارو قطار روتی ہیں اور فریاد بلند کرتی ہیں کہ اے اللہ، میرے بچے کا جسم تک باقی نہیں بچا۔ ساری بیبیاں مل کے بی بی ام فروا کو دلاسا دیتی ہیں۔ بی بی ام فروا اس پامال جسم سے جناب قاسم کا پہنا ہوا کرتا الگ کرتی ہیں اور اپنے ساتھ رکھ دیتی ہیں۔ بس جب جناب عباس بھی شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے اور امام حسین بھی گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں، جیسے ہی شمر امام حسین کے گلے پہ خنجر چلانے لگتا ہے تو بی بی ام فروا کا دوسرا بیٹا محمد عبداللہ ابن حسن دوڑتے ہوئے میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے چاچا حسین کو نہ مارو۔ وہ بے رحم ظالم اس معصوم بچے کے سر کو بھی تن سے جدا کر دیتا ہے اور امام حسین کے سر کو کاٹ کے نیزے پہ بلند کر دیتا ہے۔ بس خیام جل جاتے ہیں، شام غریباں گزر جاتی ہے، بیبیاں قید ہو کے شام کی طرف جاتی ہیں، اور جب سالوں کے بعد رہائی ملتی ہے سب بیبیاں مدینے میں اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس جاتی ہیں، لیکن بی بی ام فروا جنت البقیع میں آ کے اپنے آپ کو امام حسن کی قبر پہ گرا دیتی ہیں اور خون سے بھرا ہوا قاسم کا کرتا قبر امام حسن پہ رکھ کے کہتی ہیں اے میرے مولا حسن، ہمارے بچے نے اسلام کے لیے ایسی قربانی دی ہے کہ اس کا جسم تک باقی نہیں بچا۔ سلام ہو شہزادہ قاسم پر، سلام ہو بی بی ام فروا پر، اور سلام ہو کربلا کی تمام ماؤں پر۔